السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس کے قبضہ قدرت میں انسانوں کی زندگی موت ہے، عزت اور ذلت ہے. درود و سلام کے انگنت کلمات امام المرسلین، امام المتقین، امام المواحدین، امام القبلتین، امام الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، دعائے رحمت اور بخشش اہل بیت رسول، صحابہ کرام، تابعین اور بزرگان دین کے لیے. مختصر حمد و ثنا کے بعد کلام مقدس کے 2 مقام تلاوت کیے ہیں. پہلا مقام سورہ نساء آیت نمبر 75 اور 76 2 آیات تلاوت کی ہیں. دوسرا مقام سورہ ابراہیم 13واں پارہ آیت نمبر 42 اور 43 2 آیات تلاوت کی ہیں. ہمیشہ کی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ عرض ہے کہ میں عاجز کو اللہ رب العزت اپنے کلام کے اس حصہ کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں کہوں آپ سنیں، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. تا زندگی اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی وقار، آج کے اس مختصر سے خطبہ کے اندر جو بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آج میری ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ مظلوموں کی آہ اور بد دعا ان سے ہمیشہ بچنا. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے
ظالموں کو بعض دفعہ مہلت ہوتی ہے جو کہ ان کو مزید ظلم پہ اکساتی ہے اور ظالم دندناتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے۔ وقت آتا ہے اللہ رب العزت جو عرش اور فرش کا مالک ہے ضرور مظلوموں کی مدد فرماتے ہیں۔ آج جس دور سے فلسطین اور وہاں کے رہنے والے لوگ جو اس وقت ان پر بیت رہی ہے، میں اور آپ صرف اور صرف سوشل میڈیا کے ذریعے اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان پر کیا بیت رہی ہے۔ حقیقت میں صرف وہی لوگ جانتے ہیں جن پر یہ کڑا وقت گزر رہا ہے۔ حضرات گرامی، دنیا کی یہ تاریخ ہے، خصوصاً جو یہودی لوگ ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ان سے واسطہ پڑا۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، لیکن ان کے تذکرہ کرنے سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء کو ان کی قوموں نے بڑا پریشان کیا، بڑا ستایا، لیکن جو پریشانی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی وجہ سے اٹھائی ہے، یعنی یہودیت کی وجہ سے، وہ کسی اور نبی نے نہیں اٹھائی۔ اتنی ظالم اور بدبخت قوم تھی۔ اگرچہ ان کی ایک تاریخ ہے، تاریخ کی طرف نہیں جانا چاہتا چونکہ وقت کی قلت ہے، صرف چند وہ باتیں جو کہ مظلوم کے متعلق میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمائی ہیں ان پر گفتگو کروں گا، اور پھر آخر پہ یہودیت کی یہ جو تاریخ ہے چند منٹ کے لیے انشاءاللہ اس پر بھی ہماری گفتگو ہوگی۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، کلام مقدس کے 2 مقام میں نے تلاوت کیے ہیں۔ جو دوسرا مقام ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ وہ لوگ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ رب العزت اس بات سے بے خبر ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ کون لوگ جو ظالم ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، خصوصاً اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرنے والے ہیں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت ان کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے ایک دن کے لیے۔ جب وہ دن آئے گا تو ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، اور وہ سر اٹھائے بھاگ رہے ہوں گے، اور ان کی جو وہ نظریں ہیں واپس پلٹ کر ان کی طرف نہیں آئیں گی۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، ان کے جو دل ہوں گے وہ بدحواس ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ان ظالموں کے لیے جو خصوصاً اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتے ہیں ان کے متعلق بتایا ہے کہ جب قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کس حال میں ہوں گے،
اور کیسے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ حضرات عزیز وقار، مظلوم کون ہے؟ یہاں تو ہر وہ آدمی، چاہے وہ مظلوم ہے تب بھی وہ مظلوم ہے، اگر وہ مظلوم نہیں ظالم ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو مظلوم گردانتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جو کچھ اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ ہوا، جو اسرائیل کا ساتھ دینے والے ہیں، اگر سوشل میڈیا پہ ان کے بیانات دیکھیں اور ان کی وہ زبان درازیاں سنیں جو وہ فلسطینیوں کے متعلق، اسلام کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق بکواس کرتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مظلوم طبقہ اس وقت اگر ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ امریکہ سے اگر پوچھ لیجئے وہ بھی یہی کہے گا، جرمن سے پوچھ لیجئے وہ بھی یہی کہے گا، جتنے بھی حدیث کی روح سے الکفر ملت واحدہ، کفر چونکہ سب ایک ہیں، کوئی بھی کافر ہے۔ آپ انڈیا کی سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر مظلوم کون ہے اسلام کی روح سے؟ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے ہمیں اس بات کی تربیت دی ہے کہ ہم کیا کریں؟ حق والے کو اس کا حق دیں۔ ناجائز کسی کے حق پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی کے حق پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے تو وہ ظالم کہلاتا ہے، اور جس کا حق چھینا جاتا ہے وہ مظلوم کہلاتا ہے۔ اور مظلوم جو ہے وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک وہ شخص مظلوم ہے جس کی عزت کو پامال کیا جائے، جس کی عزت کے خلاف ناجائز بکواس کیا جائے، اور اس وقت میرا خیال ہے یہ دونوں چیزیں اسرائیل اور ان کے اتحادی کر رہے ہیں فلسطینیوں کے متعلق۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ عزت جو ہے یہ مسلمان کا ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور اگر کسی کی ناجائز عزت کوئی خراب کرتا ہے تو گویا وہ اس پہ ظلم کرتا ہے۔ لہذا میں خصوصاً ان لوگوں کو جو ظلم کی آگ میں جلتے ہوئے یا حسد کی آگ میں جلتے ہوئے ظلم کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر شریف لوگوں کی عزت اچھالتے ہیں، ان پر زبان درازی کرتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سوچنا چاہیے یہ بھی ایک ظلم ہے۔ نمبر 2، جس شخص کے مال کو ناجائز ہڑپ کیا جائے، چاہے اس کی زمین پہ قبضہ کیا جائے، پلاٹ پہ قبضہ کیا جائے، چاہے اس کے پیسوں پہ یعنی کیا نام ہے ادھار لے کے واپس نہ کیا جائے، چاہے چوری اور ڈکیٹی یا ناجائز طریقے سے جس طرح بھی ہو سکے کسی کے ناجائز مال کو ضائع کرنا، ہڑپ کر جانا، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے، اور جس کا مال ضائع ہو رہا ہوتا ہے وہ مظلوم ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ایسے مظلوم لوگ جتنے مرضی بے بس ہوں، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے اللہ رب العزت مظلوموں کی مدد ضرور کرتا ہے اور ظالموں سے ضرور حساب لیتا ہے، بے شک وہ دیر کیوں نہ ہو جائے لیکن بدلہ ضرور ملتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی ملے گا۔ نمبر 3، اسی طرح اگر کسی کی کیا نام ہے زمین پہ، پلاٹ پہ، پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ جیسا کہ اس وقت فلسطین کے اوپر جتنا قبضہ اسرائیل نے کیا یہ ناجائز ہے، وہ ظالم ہے، اور اس کے مد مقابل جو فلسطینی ہے وہ مظلوم ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت ضرور مدد کریں گے، اور اس سرزمین کو جو انبیاء کی سرزمین ہے انشاءاللہ ضرور آزاد ہوگی۔
नंबर 4, अगर कोई आदमी किसी पे नजायज हाथ उठाता है, दस्तदराजी करता है, नजायज उसका खून बहाता है, नजायज उसकी मार कुटाई करता है, यह भी इस्लाम की नजर में जुल्म है और आगे वो मजलूम है जिस पे ये सब कुछ हो रहा है। कुरान और हदीस का मुताला करने से ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी आदमी को ये इजाजत नहीं दी कि वो क्या करे, किसी की बुराई बयान करे ऊंची आवाज से। लेकिन एक मजलूम ऐसा है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात की इजाजत दी है कि वो जालिम के मुताल्लिक उसके जुल्म की दास्तान या उसकी जो बुराई है उसको अलल ईलान वो बयान कर सकता है। छठा पारा सूरह निसा, छठे पारे की पहली आयत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूए मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुराई के साथ आवाज को बुलंद करने को पसंद नहीं करता, मगर जिस पे जुल्म किया गया है अल्लाह तबारक व तआला उसकी आवाज वो बुराई के साथ, यानी अगर किसी की बुराई बयान करते हुए ऊंची आवाज से बात करता है, किसी से मदद मांगता है या जालिम की जुल्म की दास्तान सुनाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं उसके लिए जायज़ है। वकानल्लाहु समीअन अलीमा, अल्लाह सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। ये सब कुछ अल्लाह के इल्म में है। यानी मजलूम को अपने ऊपर होने वाले जुल्म की जो दास्तान है उसका मुकम्मल तौर पे इजहार करना, ख्याल करना उसके लिए जायज़ है, ताकि क्या किया जाए, जुल्म की दास्तान सुन के उनकी मदद की जाए और क्या किया जाए, जालिम के हाथ को रोका जाए। मेरे और आपके पीरो मुर्शिद सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि ये बात याद रखिएगा, मजलूम की मदद करना फर्ज है, लाजिम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो जात कह रही है जिस जात के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। वो खुद नहीं बोलते जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो। मालूम क्या हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो इरशाद है कि मजलूम की मदद करना जरूरी है, फर्ज है, ये गोया अल्लाह का हुक्म है। साहबी रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक दफा हम बैठे हुए थे, चंद नौजवान, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। आपने हमें देखा, जैसे कि अक्सर नौजवानों की आदत होती है, वो गलियों में रास्तों में बैठ जाते हैं। हालांकि हदीस की रूह से फालतू ऐसे बैठना गलत है, नाजायज है। माँ बहनें बेटियां गुजरती हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन चूंकि नौजवान तबका, अल्लाह हाफिज है उनका, शुरू से ये बातें चलती आ रही हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद नौजवानों को देखा तो साहबी रसूल ने इरशाद फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें देखकर इरशाद फरमाया, भाई बात ये है कि अगर तुम्हारा इन रास्तों के ऊपर बैठना जरूरी है तो फिर याद रखिएगा 3 चीजें लाजिम किया करो, 3 बातें लाजिम किया करो। क्या मतलब, यानी पहली बात तो ये, जो रास्तों में बैठे हो ना, ये ठीक नहीं है। बिलफर्ज अगर किसी मकसद के लिए बैठे हो, लाजिम ही बैठना है, यहां से बैठने के अलावा कोई काम नहीं है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं फिर 3 चीजें लाजिम करना। नंबर 1, फरुद्दुस सलाम, सलाम का जवाब देना। यानी अगर कोई यहां से गुजरता है तो मैं सलाम करता है अस्सलामु अलैकुम, तो वालेकुम सलाम कहना, ये लाजिम पकड़ना। ये क्या बन जाएगा, ये जो बैठे हो ना, इसका कफारा बन जाएगा। नंबर 2, आप इरशाद फरमाते हो आईनुल मजलूम,
اگر ضروری ہے تو پھر مظلوم کی مدد کرنا یہ لازم ہے تمہارے لیے. چونکہ اکثر یہی ہوتا ہے، راستے سے گزرتے ہوئے ظلم زیادتیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے پہ، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی پہ ظلم زیادتی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو اس کو خاموشی سے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ ظالم کی اور مظلوم کی مدد کرنا چاہیے. ظالم کی مدد کیا ہے وہ آگے بات آ رہی ہے. مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ساتھ دینا چاہیے. نمبر 3، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وحد السبیل. اگر کسی آدمی کو راستے کا پتہ نہیں ہے تو اس کو سیدھا راستہ بتانا چاہیے. یعنی 3 باتیں آپ نے فرمائی کہ اگر یہاں پہ بیٹھنا ضروری ہے، لازم ہے تمہارے لیے، تو ان 3 کاموں کو اپنے لیے لازم کر لو، پھر بچ جاؤ گے. ان میں سے ایک بات اسلام کا جواب، دوسری بات مظلوم کی مدد کرنا ہے، تیسری بات اگر کوئی تم سے راستہ پوچھتا ہے یا کسی کے گھر کا پتہ پوچھتا ہے تو اس کو اس کے گھر کا پتہ یا راستہ بتایا کرو. اور ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حکم دیا کرتے تھے وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی مدد کرنی ہے. یعنی آپ کا حکم ہے. اور قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرے نبی تمہیں حکم دے وہ کرو، نہیں کریں گے تو کیا ہوں گے؟ گناہگار، نافرمان. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں امرنا رسول اللہ کے نبی ہمیں حکم دیتے تھے کس بات کا؟ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، کہ ہم مظلوم کی مدد کریں. اب چونکہ میں نے 2 باتیں کہی ہیں، ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جب آپ نے ارشاد فرمایا نا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بھائی آپ نے بھائی ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا. اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظلم وہ نہیں ہے جو ایک کافر ایک مسلمان پہ کرتا ہے. مسلمان پہ بھی تو ظلم کرتا ہے نا. جیسا کہ ابھی میں نے 2-3 باتیں کی ہیں شروع میں کہ مظلوم کون ہے. 4 قسم کے مظلوم تھے، میں نے ان کا ذکر کیا ہے. تو یہ مسلمان مظلوم ہے تو ہم نے یہاں مسلمان کا بھی ساتھ دینا ہے. اور اگر کسی جگہ پہ کوئی کافر ظلم کرتا ہے کسی مسلمان کے اوپر تو وہاں تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ھذا تنصرہ مظلوما، مظلوم کی مدد کرنا یہ تو ہمارے ذہن میں ہے، اس کی مدد کی جا سکتی ہے، ظالم کے ظلم سے اس کو بچایا جا سکتا ہے، لیکن کیف تنصرہ ظالما، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے قال تاخذ فوق یدی، اوپر سے اس کا ہاتھ پکڑو. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ یعنی کسی پہ ہاتھ اٹھاتے ہاتھ پکڑ لو، اسلحہ اٹھاتا ہے ہاتھ پکڑ لو. یہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد کا حکم ہے. اب اگر ہم اس حکم کو نہیں مانیں گے قرآن کی روح سے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اللہ خود فرماتے میرے محبوب کا حکم مانو. جو نہیں مانے گا وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول کا نافرمان. جو اللہ کے رسول کا نافرمان ہے وہ کس کا نافرمان؟ وہ اللہ کا نافرمان. یعنی جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا وہ اللہ کی بات نہیں مان رہا. اب چونکہ مظلوم کی مدد کرنا ہمارے لیے لازم ہے، جب لازم ہے تو پھر ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. حدیث کی روح سے ایمان کے چونکہ کئی درجے ہیں، ان میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے اعلیٰ ایمان یہ ہے اگر تم برائی کو دیکھتے ہو، ظلم کو دیکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو. یہ سب سے اعلیٰ ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے
تو دوسرے نمبر پہ کیا کرو؟ زبان سے اس برائی کو روکو، زبان سے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تمہارے لیے، اتنے گئے گزرے ہو، اتنے بے حس ہو چکے ہو، یا دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ اتنے بغیرت ہو چکے ہو، تو میرا خیال ہے پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر کم سے کم ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ اس ظلم کرنے والے، اس برائی کرنے والے انسان سے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس سے ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ نفرت کرنی چاہیے۔ یہ کم سے کم درجہ ہے ایمان کا۔ لیکن اللہ ماشاءاللہ، میرا خیال ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں غیر مسلم تو جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، جو مسلمان ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اور کتنے مسلمان ہیں جو ان کے متعلق ان کے دلوں میں نفرت ہے؟ یہ خود دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑنا تو ناممکن ہے، کیونکہ بے حس ہیں، بغیرت ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود، حقیقت بات کہہ رہا ہوں، وہ اس لیے جب ہمارے ماشاءاللہ پاکستان کے کیا نام ہے، آرمی چیف جنرل رحیل شریف صاحب یہاں سے فارغ ہوئے، ریٹائر ہوئے، آپ کے سامنے تاریخ موجود ہے، 57 اسلامی ممالک ان کی فوج بنی، اب بھی موجود ہے، اور ماشاءاللہ وہ یہاں سے اڑان بھری اور سیدھا سعودیہ پہنچے، اور وہ 57 ملکوں کی جو ماشاءاللہ فوج ہے ان کے وہ سربراہ ہیں، اور وہ 57 ملکوں کی جو فوج ہے، اسلامی ملکوں کی، میں غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا، یہ اسلامی ملکوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے جو ماشاءاللہ جو فوج ہے، اور فوج بھی وہ ہے جو انتہائی جدید جو اسلحہ ہے ان سے لیس ہے، سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود میرا خیال ہے اس سپر پاور فوج جو اسلام کی سپر پاور فوج ہے، اس کی طرف سے کوئی ابھی تک بیان میری نظروں سے سوشل میڈیا میں یا پھر دوسری میڈیا میں میرے کانوں نے نہیں سنا، اور میرا خیال ہے خصوصاً باقی تو چلو دوسرے ہیں، رحیل شریف کو شرم آنی چاہیے، اس کو استعفیٰ دے کے واپس آنا چاہیے۔ اگر تیری زبان ایسی نہیں ہے کہ تو اپنی زبان سے ان فلسطینیوں کی مدد کر سکے، تو پھر یہ جو کروڑوں کی تنخواہ لے رہا ہے، ظالم تجھے شرم نہیں آتی؟ سب سے جو پہلا رشتہ ہے فلسطینیوں کا وہ اسلام سے ہے، اور خصوصاً وہ مسلمان جو ملک پاکستان کے ساتھ جن کا تعلق ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ لیکن نہیں، کیوں نہیں؟ بغیرت ہو چکے ہیں، بے حس ہو چکے ہیں، حقیقت بات کہہ رہا ہوں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کا فرمان اقدس ہے، اگر تم مظلوموں کی مدد نہیں کرو گے نا تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ ضرور مظلوموں کی مدد کرے گا، بے شک دیر کیوں نہ ہو، دیر ضرور ہوگی لیکن وقت آئے گا، اللہ ضرور سبق سکھائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بھی پناہ مانگی ہے، اور خصوصاً اپنی امت کو پیغام دیا ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر یتعوذ من وحش السفر، اللہ کے نبی علیہ السلام جب سفر کے لیے نکلتے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے عرض کرتے، التجا کرتے، دعا کرتے، ان میں سے
فرماتے ہیں سب سے پہلی دعا جو آپ کی زبان اقدس پہ ہوتی تھی سفر کرتے ہوئے، یعنی سفر جب شروع کرتے تو فرماتے یتعوذ من وحشاء السفر، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کس سے؟ سفر کی مشقتوں سے۔ یہ سفر جس پہ میں جا رہا ہوں، چونکہ سفر ہوتے ہی مشقت والا ہی ہے، اللہ اس سفر کی جو مشقت ہے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ مجھے پناہ میں رکھنا۔ کیا مطلب؟ اللہ سفر کی مشقتوں سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 2، وکابت المنقلب، اللہ جس مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں، ہر آدمی سفر پہ جاتا ہے، اپنے مقصد کے لیے جاتا ہے، کوئی لاہور جا رہا ہے، کوئی کراچی جا رہا ہے، کوئی باہر کے ملکوں میں جا رہا ہے، کوئی کاروباری سفر کے لیے جا رہا ہے، کوئی سیر سپاٹے کے لیے جا رہا ہے، کوئی مبارک سفر کے لیے، حج عمرہ کے لیے جا رہا ہے۔ تو آپ کی زبان سے دوسری دعا کیا نکلتی؟ اللہ جس سفر پہ میں جا رہا ہوں، جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں، اللہ اس مقصد کے اندر مجھے کامیابی عطا فرمانا، اللہ میں ناکام واپس نہ لوٹوں۔ نمبر 3، والحور بعد الکور، یا اللہ التجا ہے، میں بھلائی کی طرف آیا ہوں، اللہ مجھے برائی کی طرف نہ لوٹانا، یعنی ہمیشہ میرا ساتھ دینا، میں کیا کروں؟ بھلائی کروں، اللہ برائی نہ کر سکوں، برائی سے مجھے بچانا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ودعوت المظلوم، یہ بات سوچنے والی ہے، اللہ مظلوم کی بد دعا سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ حالانکہ آپ تو مظلوموں کا ساتھ دینے والے تھے، آپ تو مظلوموں کی داد رسی کرنے والے تھے، آپ تو مظلوموں کی نبوت سے پہلے بھی، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، نبی علیہ السلام جوان تھے، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، اور مکہ کے اندر ایک کمیٹی بنی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں شامل تھے، اور وہ کمیٹی کس لیے بنی؟ اس کمیٹی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو ظلم زیادتیاں ہوتی ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑیں گے، مظلوم کی مدد کریں گے۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، آپ تو مظلوموں کی مدد کرنے والے تھے، اس کے باوجود آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ودعوت المظلوم یتعوذ، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مظلوم کی بد دعا سے۔ معلوم کیا ہوا؟ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اور آخری بات، وسوء المنظر فی الاہل والمال، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مال اور عیال میں برائی دیکھنے سے۔ اللہ اکبر، یہ بھی بڑی بات ہے، یہ غور کیجئے، اللہ میرے اہل و عیال میں اور میرے مال میں برائی نہ ہو، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ بھی بڑی دکھ والی بات ہے، اللہ نہ کرے اولاد کیا ہو جائے؟ غلط ہو جائے، غلط کام کرے، برے کام کرے۔ ماں باپ کی ہوتی ہے عزت خراب، ماں باپ کی ہوتی ہے۔ کوئی بھی آدمی آواز اٹھائے گا، اے دیکھو جی فلاں دا پتر ہے، فلاں دی بیٹی ہے، نعوذ باللہ، نہیں۔ اللہ کے فرماتے ہیں اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد میں سے کوئی ایسا ہو جو میرے اوپر انگلی اٹھے، اللہ جو میرا مال ہے میں نے حلال طریقے سے کمایا ہے، محنت کی ہے، اللہ اس طرح میرے مال میں کوئی ایسی برائی نہ ہو۔ بات ہو رہی تھی کس کی؟ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے مجھے یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا، مجھے چند وصیتیں کی، ان میں سے جو آخری وصیت تھی آپ نے فرمایا معاذ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، ظلم نہیں کرنا، ظالم نہیں بننا۔ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، ڈائریکٹ جاتی ہے۔ تو پھر حضرات گرامی، جب ڈائریکٹ دعا جاتی ہے تو پھر اللہ سنتا کیوں نہیں ہے؟ فوری طور پہ مدد کیوں نہیں اترتی؟ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ ان کی ضرور سنتا ہے۔ اللہ ہماری ایمانی غیرت کو دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے اندر کتنی ایمانی غیرت ہے۔ کیا ہم کوئی بغیرت تو نہیں بن گئے؟
اس لیے اگر اللہ ان کی مدد نہیں کر رہا تو یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ مدد ضرور کرتا ہے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، آسمان کے بادل اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ یقول اللہ عز وجل، جب وہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت اس جو مظلوم کی بد دعا ہوتی ہے ظالم کے متعلق، اللہ مظلوم کو پیغام پہنچاتے ہیں، عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، لَأَنْصُرَنَّكَ، میں ضرور تیری مدد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ معلوم کیا ہوا؟ مظلوم کی بد دعا رہ گا نہیں جاتی، اللہ خود فرماتے ہیں میں تیری مدد کروں گا، پر کب کروں گا؟ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ کچھ دیر بعد کروں، فوری طور پہ نہیں، بعد کروں گا۔ کیوں؟ اللہ ان کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو نا فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آپ نے دیکھے ہیں، یقین جانو جب سوشل میڈیا پہ تصویریں دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، یا اللہ یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں نا۔ اللہ تیرے جلال کو جلالت نہیں آتی، لیکن اللہ ہماری غیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر کتنی غیرت ہے۔ خصوصی طور پر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اور سر فہرست ملک پاکستان ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، لیکن میرا خیال ہے سب بغیرت ہو چکے ہیں۔ حقیقت بات ہے، جب ہم ان کا یہ دیکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا ہے، بس ایک دو بیان داغ دیا، بھائی بیان سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، نبی علیہ السلام کا فرمان اقدس ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، بات کرنے سے پہلے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اور نہیں جی کسی کی لڑائی ہم اپنے گل میں کیوں ڈال لیں، اور بھائی کل تیرے گلے میں پڑ سکتی ہے۔ حقیقت بات کہہ رہا ہوں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی عالمی جنگ چھڑ جائے گی، چھڑے گی، چھڑنے دو، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، قرب قیامت چھڑے گی اور فتح مسلمانوں کی ہوگی انشاءاللہ۔ مرنا تو ہے، کل بھی مرنے، آج بھی مرنے، نہیں مر رہے، چلتے پھرتے مر رہے ہیں۔ موت کا ٹائم مقرر ہے، موت کا آلہ مقرر ہے، لیکن حقیقت بات ہے جو غیرت کی موت ہے نا وہ بغیرتی کی زندگی سے بہتر ہے، اللہ کی قسم ہے۔ حکومت پاکستان خود اعلان کرے، نہیں کرتی تو مجاہدین اتنے ہیں ماشاءاللہ، بڑی تنظیمیں ہماری مجاہدین کی، وہ جانے کے لیے تیار ہیں، یہ کم از کم کوشش تو کرے نا۔ لیکن نہیں، صرف اس کیا نام ملک پاکستان بلکہ بھی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، جب اللہ کا عذاب آئے گا نا تو پھر سب پس جائیں گے۔ چھوٹے موٹے تو عذاب آتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، قرآن مقدس کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے اس میں یہی فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ وہ لوگ جو ظالم ہیں وہ مت خیال کریں کہ اللہ غافل ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اور اگر آپ نے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا اور ظالم کو بھی نہیں روکا تو آپ بھی ظالم ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے میں نے حدیث بیان کی تھی۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا یہی ہے، اسلحہ تو ہم اٹھا نہیں سکتے، زبان سے ہم کہہ نہیں سکتے، آخری جو ایمان کا درجہ ہے کہ ہم ان سے نفرت کریں، وہ نفرت بھی ہمارے دلوں میں نہیں ہے، حقیقت بات کہہ رہا ہوں۔ اور یہودیوں کی ایک تاریخ ہے، ٹائم ختم ہو گیا، یہودیوں کی ایک تاریخ ہے، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں۔ شروع میں نے کہا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ اس قوم نے ستایا، اور یہی مقدس زمین جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ مائدہ کے اندر اعلان فرمایا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم والو اس مقدس زمین کے اندر داخل ہو جاؤ، اللہ رب العزت تمہارے مقدر میں لکھی ہے۔ لیکن جب اسرائیلیوں نے، یہی یہودیوں نے، اس وقت یہودی تھے نا حضرت موسیٰ کے ساتھ، جب دیکھا کہ قوم عمالقہ کا تسلط ہے
तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, तुम जाओ तुम्हारे रब दोनों जाके लड़ो, हम यहीं बैठे हुए हैं। यानी इतनी डरपोक कौम है, बुज़दिल कौम है, लेकिन इस वक्त वो बहादुर बनी हुई है। क्यों बहादुर बनी हुई है? कि दूसरी जो काफिर कौमें हैं उसकी पुष्ट पर हैं और मुसलमान बेगैरत बने हुए हैं। और फिर एक तारीख है जब 1943 में जर्मन से हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया। कितना? 60 लाख, और उनको जला वतन किया। और चंद ये यहूदी थे जिनको कोई मुल्क अपने मुल्क में रहने के लिए इजाजत नहीं देता था, अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाजत नहीं देता था। आज जो उनके मामे बने फिरते हैं ना, यही अमेरिका, यही दूसरे तीसरे इनको धुतकारते थे। आप तारीख पढ़ के देखें। और फिर इन्हीं फलस्तीनियों ने इन जालिमों को जगह दी और उनका यही कैंप बना। 1943 की बात है। और हिटलर ने जब 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया तो एक तारीखी और आखिरी जुमला उसकी जबान से जो निकला था वो ये था, जरा गौर से सुनिएगा। हिटलर ने कहा मैंने 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया, लेकिन इन चंद को मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? यही उनका तारीखी जुमला था, मैंने इनको इसलिए छोड़ा है ताकि आने वाली दुनिया को पता चले कि मैंने 60 लाख यहूदियों को कत्ल क्यों किया। यानी आज ये पता चला है कि ये वो नमक हराम हैं जिनको पूरी दुनिया जगह नहीं देती थी, फलस्तीन के अंदर इनको जगह मिली। आज उन नमक हरामियों ने फलस्तीन के बच्चे बच्चे को क्या कर दिया? शहीद कर दिया। आज उनके अस्पतालों के ऊपर भी बमबारी की जा रही है। आज उनके जो नहते क्या नाम है शहरी हैं, जो हमारी माएँ और बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी क्या हालत है। हजरत जी वकार, टाइम खत्म हो गया है। दिल तो करता कुछ और भी कहूं, लेकिन आखिर पे अपने हुक्मरानों को यही कहूंगा, अल्लाह के यहां जवाब देना है। आपने जवाब देना है, हमने नहीं देना। हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया तो उन मजलूमों का कल हाथ होगा, तुम्हारा गिरबा होगा इंशाअल्लाह। और सिर्फ मुल्क पाकिस्तानी जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, खुसूसन जिनका मैंने कुछ देर पहले तज़किरा किया, जो इस्लामी ममालिक की 57 इस्लामी ममालिक हैं जिनकी फ़ौज है सऊदिया के अंदर, उनको कम से कम गैरत आनी चाहिए। उनकी ज़बान से ये अल्फाज अदा होने चाहिए जिस तरह के अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, इसराइल का साथ देने वाले गैर मुस्लिम, हमारा मुल्क हमसाया इंडिया, उसने भी कह दिया है, तो कम से कम इनको शर्म आनी चाहिए ना। इनकी ज़बान भी तो बोलनी चाहिए ना कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। सिर्फ ईरान है जिसने एक नहीं 2-3 दफ़ा ललकारा है, बाकी किसी को भी वो ललकार नजर नहीं आती किसी और मुल्क के अंदर। अल्लाह से दुआ है जो मैंने कहा है दर्द दिल से, अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। जो मैंने कहा है आपने सुना है, अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुसूसी अल्लाह हमारे जितने भी इस्लामी मालिक हैं, अल्लाह उनके हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमाए। और खुसूसी तौर पर जो वहाँ जुल्म सितम हो रहा है बच्चों पर, औरतों पर, अल्लाह हमारे उन मजलूम भाइयों की, बहनों की, माओं की, बेटियों की मदद फरमाए। आमीन। ममा लेना इधर बला।